اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا سلام۔ ناظرین، آج پاکستان میں جمعرات کا دن 31 اکتوبر سن 2024، سردیوں کا جو زیادہ سردی والا مہینہ نومبر وہ چند گھنٹوں میں شروع ہونے کو، اور 1 نومبر سے عدالتی وقت بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے کہ جو عدالتیں اس وقت 8 بجے لگتی ہیں، کل جمعے کے دن سے انشاءاللہ العزیز وہ عدالتیں 9 بجے لگیں گی۔ سول عدالتوں اور سیشن عدالتوں کی بات ہو رہی ہے، اور خصوصی عدالتوں کی، اور جو ہائی کورٹ کی ٹائمنگز ہیں اس میں بھی آدھا گھنٹہ اضافہ ہو جاتا ہے، 9 کی بجائے 9:30 اس کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین، پاکستان میں چند گھنٹوں میں ہونے والے واقعات اور ان پہ ہم مختصر انداز سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں آج عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ گئی، کیونکہ پچھلی جو بہت لمبے عرصے تقریباً 21 دن ملاقات نہ ہونے کے بعد جو ملاقات مختصر ہوئی تھی، اس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں قومی اسمبلی، سینٹ، پنجاب اسمبلی اور کچھ اور جو پارٹی رہنما ہیں، 4-6 نام انہوں نے دیے تھے، ان کے ساتھ ملاقات کرنی اور پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے گائیڈ کرنا ہے لیڈرشپ کو۔ ناظرین، اس سلسلے میں آج عمر ایوب، شبلی فراز، عامر ڈوگر، زرتاج گل، اسد قیصر اور کچھ لوگ اور بھی تھے، عدالتی حکم کے تابع عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے یہ لوگ گئے اڈیالہ جیل۔ 3 گھنٹے انہیں انتظار کروایا گیا، اور 3 گھنٹے انتظار کروانے کے بعد ایک ان کی ویڈیو ریکارڈنگ شروع کی گئی۔ انہوں نے کہا گیا کہ اب آپ یہاں تحریر کر کے دیں، ہمیں لکھ کے دیں، ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں کہ عمران خان صاحب سے آپ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے۔ لیڈرشپ کا کہنا یہ ہے، انہوں نے باہر آ کے پھر اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے سیاسی گفتگو نہیں کرنی تو کیا ہم نے کرکٹ میچ کے بعد بات کرنی ہے، کوئی موسم کے حال پہ بات کرنی ہے، کہ فصل کی کاشت پہ بات کرنی ہے؟ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں۔ عمران خان صاحب پاکستان کی سب سے مقبول، سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، اور ہم ان کی پارٹی کی لیڈرشپ ہیں۔ ہم نے اگر ان سے سیاسی گفتگو نہیں کرنی تو پھر کیا گفتگو ہم نے کرنی ہے؟ اس طرح سے انہیں ملاقات عدالتی احکامات کے باوجود لیڈرشپ کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اور بہت ناراضگی کا اظہار کیا گیا اس حوالے سے۔ ناظرین، 2-3 باتیں اس حوالے سے بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم، جو غیر آئینی ترمیم ہے، جسے آئینی ترمیم کا نام دیا گیا، جسے قوم نے کڑوا گھونٹ سمجھ کے قبول کیا ہے، قبول تو دل سے تو کوئی نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ مجبوراً مرتا کیا نہ کرتا والی صورتحال ہے کہ لوگوں کو اٹھایا گیا، لوگوں کی ماں بہنوں کو اٹھایا گیا، لوگوں کے بچوں کو، والدین کو اٹھایا گیا، پھر کسی کو جبر سے، کسی کو دھونس دھاندلی سے، کسی کو لالچ سے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ 26ویں ترمیم میں یہ سب کچھ، جتنا بھی ناجائز تھا اس کو جائز کیا گیا، جتنا بھی حرام تھا اس کو حلال کیا گیا، جتنا غیر قانونی تھا اسے قانونی کہا گیا۔ یہ سارا کرنے کے بعد جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس کے بعد ایک اور 27ویں آئینی ترمیم کی طرف سرکار اس وقت نہ کرتے ہوئے بڑھ رہی ہے۔ اس حوالے سے، اور پھر جو پاکستان میں جو صورتحال ہے، سیاسی قیدی، پی ٹی آئی کے لوگ، پی ٹی آئی کی قیادت، پی ٹی آئی کی خواتین، پی ٹی آئی کے ورکرز، جو بیچارے سال سے زیادہ ہو گیا جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اس کے حوالے سے احتجاج کی پالیسی پہ بھی ڈسکشن ہونی تھی۔ اپنے قیادت سے، اپنے چیئرمین سے، اپنے وزیر اعظم سے پارٹی نے بات کرنی تھی، لیکن نئی ملاقات کرنے دی گئی۔ اور خاص طور پہ ایک اور بات اس میں جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو مریم بی بی نے، جو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، انہوں نے جو دھمکی دی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، الفاظ آپ کے علم میں ہیں جس طرح سے وہ ادا کرتے ہیں الفاظ، اس دھمکی کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی کی قیادت نے عمران خان صاحب سے
رائے لینی تھی، مشورہ لینا تھا اور بہت ساری اور ڈسکشن تھی، لیکن ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اور یہ ثابت کیا گیا کہ فسطائیت ظلم جبر کا تسلسل ہے اور یہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ یہ ان کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا یہ سارا کچھ کر کے، لیکن یہ ہے کہ وقت ایک سا نہیں رہتا، وقت کا پہیہ ہے جو تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ آج آپ کے پاس ہے قیادت، آپ یہ ظلم کر رہے ہیں، کل آپ نہیں ہوں گے تو پھر اس طرح کے ہو سکتا ہے آپ کو بھی حالات دیکھنے پڑے۔ ناظرین، اگلے موضوع پہ آتے ہیں کہ آج پیپلز پارٹی بہت خفا ہے۔ پیپلز پارٹی نے جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، ظاہر ہے اس پہ بغلے بجا رہی ہے، بہت خوش ہے اس پہ، کیونکہ جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی بلاول بھٹو کی، آپ کو پتہ ہے نا کہ رجیم چینج کرنے کے لیے بھی، کیونکہ سودے بازی میں، لوگوں کو خریدنے میں، توڑنے تاڑنے میں، ظلم کرنے میں بڑی ماشاءاللہ مہارت ہے، اسی لیے رجیم چینج کے وقت بھی سندھ ہاؤس کو چنا گیا تھا کہ سندھ ہاؤس میں زرداری صاحب کی اس سلسلے میں ایکسپرٹیز زیادہ ہیں، اور سندھ ہاؤس کو وہ جو سیاسی گھوڑے گدھے خریدنے کے لیے اس وقت مرکز بنایا گیا تھا، اور اب 26ویں آئینی ترمیم کے لیے بھی بلاول کو آزمایا گیا، اور اس سلسلے میں پیسے لگے، کالے ویگو ڈالے لگے، ظلم ہوا، گرفتاریاں ہوئیں، لوگوں کو غائب کیا گیا، جو کچھ بھی ہوا، محسن نقوی اور بلاول بھٹو اور باقی ظاہر ان کے ساتھ جو بھی تھا، ان سب نے مل کے، تو اس سلسلے میں پیپلز پارٹی نے بہت خوشی منانے کے لیے انہوں نے پنجاب میں بینرز لگائے تھے، جو نون لیگ نے آج وہ بینر ان کی خوشی پہ ماتم کرتے ہوئے نون لیگ نے وہ بینر اتروا دیے۔ اس پہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے بہت خفگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس کے باہر اور دیگر جگہوں پہ جو لاہور میں بینر لگائے گئے تھے وہ اتارے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ فوری طور پہ وہ بینر واپس کریں، اور پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ اگر بینر واپس نہ ہوئے تو کارکن مشتعل ہو سکتے ہیں۔ ویسے پوچھنے والی بات یہ ہے کہ کارکن آپ کے کتنے ہیں، کہاں ہیں کہ ہیں، آپ کے پاس تو ٹکٹ دینے کے لیے بھی بندہ کوئی نہیں ہوتا۔ بہرحال پیپلز پارٹی کے حسن مرتضیٰ نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی خوشی پر نون لیگ کیوں خفا ہے، اس کو کیا ناراضگی ہے، ان کا ایسا کیا معاملہ ہے کہ انہیں یہ رنج ہے کہ ہم اس کی خوشی نہ منائیں۔ بہرحال یہ اس چیز کی شروعات ہیں کہ جوتیوں میں دال بٹنی ہے، اور وہ بٹنا غالباً شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین، شہباز شریف کی چھٹی، بلاول کی انٹری، اب جو کچھ جگہوں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو کچھ محسوس کیا جا رہا ہے وہ ایسا ہے کہ شہباز چونکہ ناکام رہے اور وہ لوگوں کو اس انداز سے توڑنے مروڑنے میں، بازو مروڑنے میں، خریدنے میں، ان چیزوں میں، بلاول چونکہ ان کے ابا جی کے ذریعے سے اچھی ان کی تربیت ہے کہ لوگوں کو خریدنے میں، توڑنے میں، ادھر سے ادھر کرنے میں، ادھر کا معاملہ ادھر کرنے میں ان کی مہارت ہے، یہی ان کی ٹریننگ ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کسی جگہ کہ اب ریمیننگ پیریڈ کے لیے یا جو مڈ ٹرم ہوگا اس کے لیے بلاول کو وزارت عظمیٰ سونپی جائے، یا مڈ ٹرم سے پہلے بھی، کیونکہ نواز شریف صاحب کس غم میں بھاگے، کس مقصد کے لیے پاکستان سے بھاگے، وہ ساری چیزیں سامنے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز کی چھٹی کر کے تو بلاول کو انٹر کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان کے وزارت عظمیٰ کا تاج جو ہے ان کے سر پہ رکھا جائے گا۔ اس سلسلے میں شہباز اور نواز دونوں بھائی انتہائی پریشان ہیں۔ شہباز شریف فوری طور پہ انہوں نے جو ملاقاتیں شروع کر دی ہیں، اور جو جس طرح سے سعودی عرب کا دورہ ہے، قطر کا، اور ادھر ادھر دوست ممالک میں، کہ وہاں وہ ایک تو یہ وہاں وہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم معاملات جو ہیں وہ چلانے میں عمران خان سے کوئی پیچھے نہیں ہے، بہتر انداز میں ہم چلانے کی کوشش کریں گے، چلا لیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جناب اسی تواڈے خدمت گزار ہاں، جو تسی کہندے ہو اسی تواڈے کہن تے اسی چلدے ہیں۔ اور اسی طرح سے نواز شریف صاحب یہاں سے لندن گئے، اور پھر امریکہ، اور پھر ادھر ادھر، اور وہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف امریکہ میں ٹرمپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، یا ٹرمپ تک اپنا پیغام وہ پہنچانا چاہتا ہے کہ جناب ہم خدمت گزاری میں کسی سے کم نہیں ہوں گے، ہمیں نہ چھیڑیے گا،
ہمارا اقتدار چلنے دے، میرے بھائی کے پاس اقتدار ہے، میری بیٹی کے پاس اقتدار ہے، چلنے دے۔ عمران خان صاحب نے صحافیوں سے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے 12 گھنٹے اندھیرے میں رکھا گیا، یعنی بجلی بند تھی دن کو، ظاہر ہے روشنی کی تو چلے اتنی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ پنکھے کی ضرورت تو ہے، وہ پنکھا نہیں تھا، اور جو رات کو سیل جو 6x8 کا یا 8x10 کا جو بھی سیل ہے، چھوٹا سا سیل ہے، اس سیل میں جب بجلی بھی نہ ہو، پنکھا بھی نہ ہو، لائٹ بھی نہ ہو، اور چاروں طرف آپ کے کوئی زیرو بھی کوئی نہ ہو، تو کتنی اذیت ناک زندگی ہے، کتنے مشکل مرحلہ ہے، کس کرب سے، کس قیامت سے بندہ گزرتا ہے ایسے ماحول میں۔ ناظرین، اپنا ہی گھر ہو، اکیلا آدمی ہو، کوئی ارد گرد بال بچے کے والدین نہ ہوں، اکیلا بندہ ہو اور ساری بتیاں بند کر دی جائیں، دروازے بند کر دیے جائیں، تو کیا گزرے گی؟ آپ ذرا تصور کیجئے گا چشم تصور سے۔ تو یہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ اس طرح کا ماحول رکھا گیا، قید تنہائی میں رکھا گیا۔ اس حوالے سے ناظرین، عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہا کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے، پارٹی ورکروں کے لیے نئے چیف جسٹس صاحب سے انصاف مانگیں، وہاں درخواست دائر کریں اور یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب تک یہاں تھے انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ سوتیلے والا سلوک کیا ہے، آپ ہمیں انصاف فراہم کریں۔ ناظرین، اس سارے سینیریو میں جو عمران خان صاحب کی بے گناہ بہنیں، غیر سیاسی بہنیں، جن کا کوئی قصور نہیں تھا، کئی دنوں تک انہیں بلیو ایریا سے احتجاج والے دن اٹھا کے تو جیل میں بھیج دیا گیا، جب ان کی ضمانت ہوئی اور قریب 1 سال بے گناہ جیل میں رہنے کے بعد بشرا بی بی، عمران خان صاحب کی اہلیہ کی جب ضمانت ہوئی، تو یہ تاثر لفافی جو ہے تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ڈیل ہو گئی۔ اور اس کی سب سے بڑی جو دلچسپ بات ہے، وہ خواجہ آصف نے جو ٹویٹ کیا، اس میں سے 2 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چٹے چاٹے کے ساتھ، اس سفید بالوں کے ساتھ خواجہ آصف صاحب کو ان کے اپنے لفظ ہیں، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں دوسروں کے لیے ہوتی ہے، مجھ میں نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی میں کس طرح سے خواتین کے حوالے سے کیسے فضول انہوں نے ڈاکٹر شیریں مزاری کے حوالے سے اور مختلف مواقع پہ جو گفتگو کی ہے، وہ قوم کے سامنے ہے کہ اس بزرگ آدمی کو شرم نہیں آتی، خیال نہیں آتا، کوئی لحاظ نہیں آتا کہ وہ کس طرح کی گفتگو کیا کرتا ہے۔ اب جو ٹویٹ ہے اس میں کہ جناب یہ ظاہر کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت اور علی امین اپنی پارٹی کے لوگوں کو اب آپ کو پتہ ہے، ہر بچہ جانتا ہے کہ کیا، کہ اس قسم فضول انہوں نے گفتگو کی ہے اس ٹویٹ میں، فضول الفاظ لکھیں۔ پھر جو دوسرا انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جناب لگتا ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی اندر و اندر کوئی ڈیل ہو گئی ہے، اور ہم تو پتہ ہی کوئی نہیں، ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں، پچھاڑتا کوئی نہیں ہے، جیسے راجہ ریاض صاحب نے کہا تھا کہ جناب یہ کوئی ڈیل۔ اب یہ جو صحافی ان سے سوال کر رہے ہیں، وہ ان سے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب عرصہ دراز سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں سے بات میں نے نہیں کرنی، تم سے تو منہ ہی نہیں لگانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا منہ اس قابل نہیں ہے، سیاسی طور پہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ بات کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس اختیار نہیں ہے۔ اس وقت تو آپ کہتے تھے کہ ہم با اختیار ہیں، ہمارے ساتھ بات کریں، اور اب اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی جگہ کوئی ڈیل ہو گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ رعایتیں مل رہی ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ پھر آپ کیا بیچنے کے لیے، کیا لینے کے لیے امب چوپن آئے ہو تسی؟ آپ یہاں کس کام کے لیے، کس مقصد کے لیے پھر حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کے علم میں ہی کوئی نہیں ہے، آپ سے کسی نے پوچھا نہیں، آپ کو کسی نے گھاس نہیں ڈالی، تو پھر آپ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ صحافی ان کو یہ بتلا رہے ہیں، جتلا رہے ہیں کہ آپ تو اپنی بےزتی کر رہے ہیں، آپ تو اپنے کپڑے اتار رہے ہیں کہ آپ کچھ نہیں ہیں، آپ کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اس لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر کوئی ڈیل ہو رہی ہے تو پھر آپ سے بالا ہو رہی ہے۔ تو یہ خواجہ آصف جیسے تجربے کار سیاستدان کو بھی اگر یہ بات سمجھ نہیں آ سکے تو پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ خان صاحب اسی لیے کہتے ہیں کہ زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو ناظرین، ایک بات یاد رکھیے، اب مثال کے طور پہ کیا گناہ کیا تھا علیمہ باجی نے اور باقی جو بہنیں جن کو اٹھایا گیا تھا، 2 بہنوں کو اٹھایا گیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، وہ کھڑی ہیں بلیو ایریا میں جا کے کھڑی ہوئی ہیں اور انہیں اٹھا لیا گیا۔ اسی طرح سے بیگم صاحبہ کا
کیا قصور ہے بشرا بی بی کا کہ انہیں اتنا 1 سال کے قریب انہیں جیل میں رکھا گیا؟ بھائی یہ میرٹ پہ ضمانتیں ہوئی ہیں، یہ آئین اور قانون کے مطابق ضمانتیں ہوئی ہیں۔ تمہارے قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد جو نفرت انگیز جو ماحول تھا پاکستان میں، منحوس ماحول، جو بدبودار ماحول تھا، وہ گٹر کھلا ہے، وہ بدبودار چیزیں اب نالے میں بہہ گئی ہیں۔ اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والا پاکستان جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اوپر سے نیچے تک عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ تو کیا تم سمجھتے ہو ساری زندگی ان کو جیل میں رکھا جانا چاہیے تھا؟ کیا تم سمجھتے قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ ساری زندگی ان کو جیل میں رکھا جائے مفت میں؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ جو بھی ہو رہا ہے یہ عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے۔ اگر کوئی ڈیل ہوتی نا تو سارے آج باہر ہوتے، آج ایک بھی پی ٹی آئی کا بندہ جیل میں نہ ہوتا۔ اس لیے یہ تاثر اس لیے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے کل آنے والا وقت، کیونکہ یہ حکومت تو ناکام ہو چکی ہے، بری طرح سے ناکام ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کے سابق اتحادی اور موجودہ اتحادی بھی ہیں، وہ بیچ میں بیٹھ کے بھی ان کے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ناکام، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سیاسی طور پہ۔ تو یہ تو ظاہر ہے، یہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی یہ ظاہر ہوا کہ جب لا منسٹر بھی کہتا تھا کہ جناب ہمارے پاس بس ابھی مسودہ پہنچا، تو یہ ساری چیزیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس سیاسی طور پہ نہ کوئی طاقت ہے، نہ سیاسی وزڈم ہے ان کے پاس، اور نہ سیاسی طور پہ ان کے پاس اختیار ہے۔ اختیار کہیں اور ہے، صرف ڈوریاں ہل رہی ہیں اور یہ ڈوریوں پہ ناچ رہے ہیں۔ ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ وہ بڑے کر و فر سے چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے بعد عوام کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، لوگوں کو بے عزت کرتے تھے، تذلیل کرتے تھے۔ وہ میڈیا، وہ سوشل میڈیا کے وہ دوست جن کے نام لے کے مثالیں دیا کرتے تھے، وہ جب انہوں نے قاضی صاحب کی زیادتیوں پہ سچ بولنا شروع کیا تو انہیں بھی نشان عبرت بنوانے کی کوشش کی گئی، انہیں بھی اٹھوایا گیا، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ وہ قاضی فائز عیسیٰ جو کہتے تھے میرے دور میں کوئی مداخلت نہیں ہوتی، 6 ججز نے خط لکھا، ملک شہزاد صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے بطور چیف جسٹس بات کی، اور ججز نے پنڈی سے ملک اعجاز آصف جو ATA جج تھے انہوں نے، پھر بے شمار اور لوگوں نے، پھر خاص طور پہ کمشنر راولپنڈی جناب لیاقت علی چٹھا نے، انہوں نے کھلا کے بات کی اور نام بھی لیا۔ اس سارے کے بعد جب ایک وقت آیا، قاضی صاحب ریٹائر ہوئے 25 تاریخ کو، اور ریٹائر ہونے کے بعد فوراً لندن روانہ ہو گئے، تو لندن میں جو شایان علی، کیا بچہ ہے جی، شایان علی نے اور پاکستانیوں نے جو ان کا استقبال کیا، وہ گھنٹوں ان کے لیے منتظر رہے۔ قاضی صاحب کسی ایک تقریب سے نکل رہے تھے، ساری دنیا نکل گئی، سب سے آخر میں رکے رہے یہ، اور آخر میں نکلنا ہی تھا، ہال نے بند ہونا تھا۔ جب گاڑی میں نکلے تو منظر آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ وہ انہیں پتہ چلا تو انہوں نے، قاضی صاحب نے سر چھپایا ہوا ہے، اور ان کی زوجہ محترمہ نے، سرینا عیسیٰ صاحبہ نے، انہوں نے منہ چھپایا ہوا ہے، اور اس حال میں پاکستانی اس گاڑی کے ارد گرد نے احتجاج کر رہے ہیں۔ ظاہر احتجاج کرنا ہر دنیا میں، ہر جمہوری ملک میں، ہر جمہوری معاشرے میں حق ہوتا ہے، احتجاج کر رہے ہیں، اور ایسے ایسے الفاظ جو سچی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم یہاں دہرانا نہیں چاہتے، وہ انہوں نے ادا کیے۔ اب وہ مرحلہ گزر گیا، وہاں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، کوئی ڈنڈا نہیں پڑا، آنسو گیس نہیں پڑی، کسی کو اٹھایا نہیں گیا، کسی کے گھر کے دروازے نہیں توڑے گئے، کسی کی ماں بہن بچے بیوی کو نہیں اٹھایا گیا۔ تو یہاں سے پاکستان کی مزید تذلیل کے لیے محسن نقوی اور جو نون لیگ کی قیادت ہے، اور پھر جو ان کے ہواری بھی ہیں، اور پھر خاص طور پہ وہ لفافی صحافی جو ان کے تبلچی بھی ہیں اور ان کے ڈھولچی بھی ہیں اور ان کے باجے بھی ہیں، انہوں نے یہ میڈیا پہ یہ وہ ایک تسلسل کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جناب جو حملہ آور لوگ تھے، اب یہ ہے کہ جو منہ سے گفتگو کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، یا اپنا احتجاج کر رہے ہیں، یا احتجاج کے ذریعے سے اپنا غصہ نکال رہے ہیں، ان کے کہ مشتعل حملہ آور مظاہرین نے، حملہ آور لوگوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پہ حملہ کیا۔ اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ریٹائرڈ آدمی کو کس کیپیسٹی میں سفارت خانے کی گاڑی دی گئی، اور پھر کہ کیا کریں گے کہ اب یہاں نادرا کی ڈیوٹی لگا دی گئی، جی ان کی آپ شناخت کریں اور ان کے شناختی کارڈ وہ بند کر دیں، ان کے پاسپورٹ منسوخ کر دیں، اور ان کی شہریت منسوخ کرنے کے لیے کارروائی جاری کریں۔ یہ پوری دنیا بھائی کہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔
پوری دنیا میں کہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ جتنے سکھ اس وقت کینیڈا میں بیٹھے ہوئے وہ خالستان کی تحریک چلا رہے ہیں، ان کے انڈین کارڈ آج بھی انٹیکٹ ہے، ان کے انڈین پاسپورٹ اور شناختی کارڈ آج بھی انٹیکٹ ہے۔ اسی طرح سے جو کشمیری پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ مقبوضہ کشمیر، اسے کبھی بھی وہ انڈیا کا حصہ تصور نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ان کی شہریت آج بھی قائم ہے۔ ان میں سے کسی کی شہریت منسوخ نہیں اس طرح سے ہوتی کہ جس انداز میں ان کے اوپر تو بہت بڑے بڑے الزامات لگتے ہیں، اور یہ ہمارا زر مبادلہ بھیجنے والے وہ لوگ ہیں۔ اگر انہیں پاکستان کے ساتھ اتنی محبت ہے، ان کی مربت ہے پاکستان کے ساتھ اتنی کہ جو ظلم اور زیادتی کرتا ہے، چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے اور اس طرح کا کوئی کردار ہو، کہ جب وہ پاکستان سے بھاگتا ہے ساری اپنی لوٹ لاٹ کے بعد، تو ظاہر ہے انہوں نے اس کا استقبال کرنا ہوتا ہے۔ یاد رکھنے والی بات ہے کہ وہ ممالک جہاں استقبال ہو رہا ہوتا ہے یا احتجاج ہو رہا ہوتا ہے، وہ ممالک کارروائی نہیں کرتے، جمہوری معاشرے ہیں، لیکن یہاں بیٹھ کے آپ پاکستان کی مزید تذلیل کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاسپورٹ منسوخ کر دیں گے، شہریت منسوخ کر دیں گے، اور نہیں ہو سکتا۔ تم کہاں سے؟ وہ تم عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں، ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہو، دوسرا سیکھتے بھی نہیں ہو۔ دنیا سے سیکھو، دنیا سے سیکھو، دنیا کدھر جا رہی ہے اور آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ ایسے کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے آپ کی بے عزتی ہو، ایسے کام کرو کہ جس کی وجہ سے آپ باعزت ہو۔ مثلا جنرل راحیل شریف صاحب گئے تھے، کسی نے ان کا پیچھا نہیں کیا، اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی، لیکن باجوہ صاحب گئے تو لوگوں نے پیچھا کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قوم کے ساتھ زیادتی کر کے گئے تھے۔ اسی طرح سے بے شمار، یہ میں اس دن سپریم کورٹ میں بیٹھے 2 دن پہلے کیس میرا لگا ہوا تھا وہاں پہ بینچ 1 میں، چیف جسٹس نئے جو ہیں یحییٰ فرید صاحب کی کورٹ میں، تو میں وہاں گن رہا تھا، تو میں نے افتخار چودھری صاحب کی تصویر، جو تصویریں چیف جسٹس کی وہاں لگی ہوئی ہیں کورٹ روم نمبر 1 میں، تو میں نے دیکھا کہ افتخار چودھری صاحب کی ریٹائرمنٹ سے لے کے 10 لوگ اب تک اس مختصر سے چند سال کے عرصے میں 10 چیف جسٹس صاحبان ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اب باقی کسی کا پیچھا نہیں کیا جا رہا، پیچھا صرف اسی کا کیا جا رہا ہے کہ جو زیادتی کر کے گیا ہے، جس نے وہ خاتون ریکٹر اسلامی یونیورسٹی کی، مجھے یاد ہے، وہ مرلہ یاد ہے، وہ لمحہ یاد ہے، وہ ساری سچویشن میری نظروں میں، کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اگرچہ ان کے ریٹائرمنٹ میں گھنٹوں رہ گئے تھے، صرف ان کا یہ ڈرامہ ہے، اس خاتون کی، بزرگ عورت کی، اس پڑھی لکھی خاتون، اس کی تذلیل کر دی۔ عمران ریاض کے والے سے، وہ کون ہے عمران ریاض؟ جب بات کی گئی، وہ کون ہے عمران ریاض؟ وہی اسد طور، وہی مطیع اللہ جان، جن کے وہ گیت گاتے تھے، نام لیتے تھے، انہیں گھر پہ بلاتے تھے، چائے پانی پلاتے تھے۔ جب انہوں نے سچ بولنا شروع کیا تو ان کے ساتھ زیادتیاں کروانا شروع کر دی۔ تو اس لیے اگر آپ ایسا کردار کر کے جاؤ گے تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا نظام چلتا ہے، پھر دنیا پیچھا کرتی ہے۔ ابھی تو کچھ زیادہ نہیں وقت ہوا۔ قاضی صاحب، آپ دنیا میں جہاں جائیں گے وہاں پاکستانی بستے ہیں، جہاں پاکستانی بستے ہیں وہ آپ کا پیچھا کریں گے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان میں بیٹھنے والے لوگ اس طرح کی زیادتی نہ کریں کہ لوگ ان کا پیچھا کریں، لیکن اگر آپ زیادتی کریں گے تو پھر اس کا ازالہ قدرت ایک نظام کے تحت ہوتا ہے، جس طرح سے باجوہ صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح سے نواز صاحب کے ساتھ ہوا ہے، نواز شریف، اور جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی بیوی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ کچھ گھنٹوں کے بعد نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ہے ان کا شکریہ، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہمارا چینل، وہ سبسکرائب کر لیجئے، ہماری آواز باقی لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجیے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر، فلسطین پائندہ باد۔